آج ہم قرآن کریم کی سورۃ الاعراف کے کچھ منتخب حصوں پر ایک تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو اہل ایمان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ جی بالکل، اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ آیات کن بنیادی اصولوں کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ کون سے اصول؟ دیکھیں، خاص طور پر اللہ کے احکامات کی پیروی کی اہمیت، پھر پچھلی قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرنا، اور بہت اہم، قیامت کے دن اعمال کے وزن اور جواب دہی کا تصور۔ صحیح، یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں مطلب؟ ہرگز نہیں، یہ زندگی گزارنے کے اصول ہیں۔ تو آئیے اس دلچسپ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ہے نا؟ جی، یہ انسانی فطرت، تکبر اور اطاعت کے بارے میں گہری باتیں بتاتا ہے۔ اللہ نے آدم کو فضیلت دی، فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، سب نے کیا سوائے ابلیس کے۔ ہاں، اور اس کا انکار کیوں تھا؟ تکبر کی وجہ سے۔ وہ سمجھتا تھا کہ آگ جس سے وہ بنا ہے مٹی سے بہتر ہے۔ تو پہلا سبق تو یہی ہوا، تکبر اور حکم نہ ماننا۔ بالکل، یہی گمراہی کی جڑ ہے۔ ابلیس کو مہلت تو ملی قیامت تک، لیکن اس نے قسم کھائی کہ وہ انسانوں کو بھٹکائے گا۔ یہ وہ مستقل کشمکش ہے انسان اور شیطان کے درمیان۔ پھر آدم علیہ السلام اور حوا کا جنت میں قیام اور وہ ممنوع درخت والا معاملہ۔ جی، شیطان نے انہیں بہکایا، قسمیں کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، لالچ دیا کہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی یا فرشتے بن جاؤ گے۔ یہاں انسانی کمزوری نظر آتی ہے، بھول چوک۔ ہاں، لیکن فوراً بعد ندامت اور توبہ بھی ہے۔ جیسے ہی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وہی دعا، یہ فوری رجوع اور معافی مانگنا اللہ کو پسند آیا، لیکن آزمائش کے لیے انہیں زمین پر اتارا گیا۔ سبق یہ ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے، مگر راستہ توبہ کا ہے۔ اچھا، اسی پس منظر میں لباس کا بھی ذکر ہے، ستر پوشی اور زینت کے لیے، لیکن لباس تقویٰ کو بہترین کہا گیا۔ مطلب تقویٰ کا لباس؟ یقیناً، اصل زینت باطنی تقویٰ ہے، اور یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ شیطان کے فریب سے بچنا ہے، جیسے اس نے ہمارے والدین کو جنت سے نکلوایا۔ اور اسی سلسلے میں آگے کچھ بنیادی احکامات بھی ہیں۔ جی بالکل، انصاف پر قائم رہنا، ہر مسجد میں زینت اختیار کرنا، کھانے پینے میں اعتدال، اور عبادت خالص اللہ کے لیے کرنا۔ یہاں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ پاک چیزیں اور زینت حرام نہیں، اصل حرام چیزیں تو بے حیائی، گناہ، زیادتی، شرک ہیں۔ درست فرمایا، یہ بہت بنیادی اصول ہیں۔ دین فطرت کے مطابق ہے، توازن سکھاتا ہے۔ اصل پابندیاں اخلاقی بگاڑ پر ہیں۔ پھر آگے کئی انبیاء کے قصے آتے ہیں، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ ہاں، اور ان سب میں ایک مشترک پیغام اور نمونہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ پیغام توحید کا، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت۔ لیکن اکثر قوموں کے سرداروں نے، جو متکبر تھے، انہوں نے انکار کیا، اور ان کا انجام عبرتناک ہوا۔ جی، جیسے قوم نوح کا سیلاب میں غرق ہونا، جی، یا فرعون کا سمندر میں ڈوبنا۔ یہ اللہ کا ایک قانون واضح کرتا ہے۔ ایمان اور تقوی والوں کے لیے نجات، انکار کرنے والوں کے لیے عذاب۔ اگر وہ بستیاں ایمان لاتیں تو برکتیں نازل ہوتیں۔ موسیٰ اور فرعون کا قصہ تو کافی تفصیل سے بیان ہوا ہے، خاص طور پہ وہ جادوگروں والا واقعہ۔ ہاں، وہ تو ایمان کی زبردست مثال ہے۔ معجزہ دیکھا، فوراً ایمان لے آئے، اور پھر فرعون کی دھمکیوں کے باوجود ڈٹے رہے۔ حق واضح ہونے پر فوراً قبول کرنا، بالکل، اور پھر اس پر قائم رہنا۔ پھر موسیٰ کو طور پر الواح ملیں جن میں نصیحتیں اور قوانین تھے، لیکن قوم نے ان کی غیر موجودگی میں بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ یہ انسانی کمزوری ہے، ناشکری، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت کا، توبہ قبول کرنے کا دروازہ کھلا رہا۔ سورت میں ایک خاص ذکر آراف کا بھی ہے، جنت اور دوزخ کے درمیان کوئی اونچی جگہ۔ جی، آراف غالباً ان لوگوں کی جگہ جن کے نیک و بد اعمال برابر ہوں گے۔ وہ امید اور خوف کی عجیب کیفیت میں ہوں گے۔ جنت والوں کو دیکھیں گے، للچائیں گے، دوزخ والوں کو دیکھ کر پناہ مانگیں گے، اور وہاں سے جنت اور دوزخ والوں کی باتیں بھی سنائی دیں گی۔ ہاں، ان کے مکالمے بھی نقل ہوئے ہیں۔ آخرت کی حقیقت، وہاں کی حسرت، انجام، سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر اعمال کی فکر ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کریں تو اہم باتیں ہوئیں، اللہ کی ہدایت ماننا، تکبر سے بچنا، گناہ پر فوراً توبہ کرنا، اور ہر عمل کی جواب دہی کا احساس رکھنا۔ جی ہاں، بالکل۔
اور یہ یاد رکھنا کہ یہ قصے صرف تاریخ نہیں بلکہ ہر دور کے لیے سبق ہیں۔ اللہ کی قدرت، اس کی رحمت، اس کا انصاف، سب کی یاد دہانی، عبادت میں عاجزی اور خلوص ہو، اور اللہ کا خوف اور اس کی رحمت کی امید، دونوں ساتھ ساتھ۔ آخر میں ایک بہت ہی گہری بات کا ذکر ہے، وہ میثاق الست، جب تمام انسانی ارواح سے عہد لیا گیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے کہا تھا، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں۔ یہ آیت ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور کیا اس عہد کو بھول جانا ہی اصل گمراہی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اس بنیادی عہد کے ساتھ کتنا وفادار ہے۔